خالد کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیو، خالد نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسرا کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں۔ ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید۔ ایک سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں۔ ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے۔ میں اسی لیے یہاں خیمہ زن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں دوسری باتیں کرنا چاہوں گا جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے۔ ہلاک کرو یا پکڑ لو، میں کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ تین چار آوازیں بلند ہوئیں، سب کے اختیار میں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو، یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعوں کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ ولجا پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعیں دے رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے ان دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک طریقہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندرزغر کے ساتھ آ رہی ہے وہ ولجا تک پہنچ جائے گی، پیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندرزغر پر حملہ کر دیں۔ کیا میں بہتر سوچتا ہوں؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سالار عاصم نے کہا، مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہوں گے، لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم بن عمر، خالد نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان، رسد اور کمک کی کمی نہیں۔ صرف اندرزغر کی فوج ہماری تعداد سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے یہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا، لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ پھر بھی انہیں اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مؤرخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔
اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال و قوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھیں۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مار کے لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1,500 نفری رکھی جن میں پیادے تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق دیا۔ اندرزغر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست ولجہ میں جو ہی پہنچیں وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندرزغر کی فوج ولجہ پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینے کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن آ گیا، تیار، ہوشیار۔ اندرزغر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا، یہ خالد کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندرزغر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندرزغر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے۔ میں انہیں چیونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھوڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے سالاروں اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آ رہے ہیں۔ اندرزغر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔